اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیشن کی جانب، حدیث کے آئینے میں رمضان۔ کل ہم نے دیکھا تھا 3 احادیث ہم نے دیکھی تھی رمضان اور روزے کے حوالے سے۔ آج ہم دیکھیں گے اگلی حدیث کو۔ آج کی پہلی حدیث ہے روزے کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، حدیث کا موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آدم کے بیٹے کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ یہ حدیث روزے کی خاص اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور اس کا اجر کسی خاص مقدار میں نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کے حوالے سے خاص اس عمل کے بارے میں فرمایا کہ روزہ اس کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور وہی اس کا اجر دے گا، اور کتنے گنا بڑھا چڑھا کر دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اسباق ہیں اس حدیث سے حاصل ہونے والے، روزہ اللہ کے ساتھ اخلاص کا امتحان ہے کیونکہ یہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ روزے میں اللہ کی رضا کے لیے نفس کو قابو میں رکھنا اعلیٰ عبادت ہے۔ دوسری حدیث ہے روزہ ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اگلی حدیث ہے للصائم فرحتان فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنی رب سے ملاقات کے وقت۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، جو ہم نے تیسری حدیث دیکھی اس کی ہم وضاحت دیکھیں گے کہ روزہ ڈھال ہے۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ روزہ انسان کو گناہوں سے اور اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ روزے کے دوران انسان اپنے نفس پر قابو پانے کی مشق کرتا ہے جو اسے برے اعمال سے روکتی ہے۔ تو یہ ڈھال کس چیز سے بنتا ہے؟ گناہوں سے ڈھال بنتا ہے۔ روزہ انسان گناہوں سے بچتا ہے کیونکہ روزے کے دوران انسان کی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں آ جائیں، انسان کو کتنی شدت کی بھوک لگی ہو، شدت کی پیاس لگی ہو، روزے کی حالت میں ہو، تو وہ کھانے پینے سے خود کو روک کے رکھتا ہے۔ تو یہ نفس کو روکنا ہے، جب آپ جو حلال چیزیں ہیں اس سے جب اپنے نفس کو روکتے ہیں تو حرام چیزوں سے انسان کے رکنے کی پریکٹس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ روزہ ہمیں برے اعمال سے بچنے اور اللہ کے حکم پر چلنے کی تربیت دیتا ہے۔ روزہ صبر، تقوی اور ضبط نفس کی مشق ہے۔ اگلی حدیث ہے شہر رمضان اولہ رحمتا و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ رمضان کا پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور آخری جہنم سے آزادی ہے۔ یہ حدیث رمضان کے 3 حصوں کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ ہر اشرہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے، رحمت، مغفرت اور آزادی۔ رمضان کے ہر عشرے کی عبادات اور دعا کے ذریعے مخصوص برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں اور نیک اعمال میں اضافہ کریں۔ حدیث نمبر 4 ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ للصائم فرحتان فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور اس کی
اس کی خوشبو افطار کے وقت خوشی کا سامان مہیا کرتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں خوشی تلاش کریں، روزے کی حالت کو صبر کے ساتھ گزاریں تاکہ اس کے اجر کو محسوس کر سکیں۔ حدیث نمبر 5 ہے روزے دار کی منہ کی خوشبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لخلوف فم الصائم الطیب عند اللہ من ریح المسک، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ روزے دار کے جسمانی حالت کی تکریم اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے ہاں اخلاص اور نیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ روزے کی حالت میں صبر اور اللہ کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے۔ ظاہری حالات سے زیادہ نیت کی پاکیزگی اہم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی اس حدیث میں خوشخبری مل رہی ہے نا کہ جو روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہے، کہ آپ دیکھیں کہ جب روزے کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو انسان کے منہ سے اس قسم کا اسمیل آتی ہے، اور مخصوص قسم کی اسمیل آتی ہے جو انسان کے لیے اپنے لیے بھی ناگوار ہوتی ہے نا، تو اس کو وہ پسند نہیں ہوتی۔ لیکن وہی جو چیز جو کہ وہ جو اسمیل آتی ہے منہ سے، وہ ہمارے لیے ناگوار ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے کہ وہ بہترین ترین خوشبو جو مشک کی خوشبو ہے، عرب کی مشہور ترین خوشبو، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اس روزے دار کی، کہ اس نے روزے دار نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، تو اللہ رب العزت کو وہ بندہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔